مفتی سلمان اظہری اس مرد قلندر کا نام ہے صاحب، جب ناموس رسالت پر وہ ذات پہرا دے رہی تھی، ہر طرف دشمنان اسلام کے لوگ مذہب اسلام پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، تب میدان حق میں کودنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ہی کی صورت میں ایک مرد قلندر منظر عام پر آتا ہے۔ تب کہاں تھا یہ فتویٰ؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ میں محمد آصف کمال سیفی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز عوام تک چینل پہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آنے والا وہ فتویٰ جس فتوے کو لے کر کے عوام اہل سنت میں بہت زیادہ انتشار کا باعث بنا ہوا ہے۔ جماعت اہل سنت کے ایک ممتاز خطیب، ایک ممتاز ادیب حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے وہ فتویٰ ہے، اور منظر عام پر تمام تر ویڈیوز بھی آپ کی نگاہوں کا مرکز بنتی رہی ہیں۔ اس تعلق سے فتوے کو لے کر کے طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ سے بتا دوں مرکز اہل سنت بریلی شریف وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں سے فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ صداقت پر مبنی فتویٰ ہوا کرتا ہے، یعنی مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آنے والا ہر فتویٰ سچا ہوتا ہے۔ آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو نسبندی کے حوالے سے سرکار مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا کہ نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے، نسبندی حرام ہے۔ پوری دنیا نے مل کر کے کوشش کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند اپنے فتوے سے بدل جائیں، اپنے فتوے سے رجوع کر لیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا میں امام احمد رضا خان کا شہزادہ ہوں، وقت آنے پہ حکومت کو بدل سکتا ہوں لیکن قلم سے لکھے ہوئے فتوے کو نہیں بدل سکتا۔ یہی بریلی ہے، اور اسی بریلی کا یہ فتویٰ ہے جو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے منظر عام پر آیا ہے، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتاوے تو پہلے بھی آتے رہے لیکن کسی طرح سے عوام اہل سنت میں انتشار پیدا نہیں ہوا۔ سرکار تاج الشریعہ پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ عدم جواز کی صورت میں منظر عام پر آیا، کوئی انتشار نہیں، سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا، سب نے اس کو قبول کیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے مرکز اہل سنت بریلی شریف سے آنے والے اس فتوے کا استقبال کیا ہے۔ طرح طرح کی ویڈیوز لوگ وائرل کر رہے ہیں، عجیب عجیب طرح کے تھمنیلز وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری نے فتوے کا بائیکاٹ کیا، مفتی سلمان اظہری نے فتوے کا رد کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ اس مرد قلندر نے بریلی شریف سے آنے والے فتوے کا استقبال کیا ہے، احترام کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام اہل سنت میں انتشار کا باعث یہ فتویٰ، تو اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہے۔ آج ہمیں اسی مدعے پر بات کرنی ہے۔ ویڈیو کو بالکل بھی آپ آگے پیچھے کر کے دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ کئی روز سے میں آڈیوز کے ذریعے اپنی بات کو اس نیوز عوام تک کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ حضرات کی کمنٹس اور آپ حضرات کے تخیلات، آپ حضرات کے تصرفات کا میں کہیں نہ کہیں شکار ہوتا گیا۔ بہت سارے مفتیان اکرام کے فونز وغیرہ میرے پاس آئے، کچھ عوام اہل سنت میں کہ انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے فتویٰ جو شائع کیا گیا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کس نے کیا؟ تلاش کیجئے اس شخص کی جس نے سوشل میڈیا پہ اس فتوے کو وائرل کیا ہے۔ اور جب اب منظر عام پر وہ فتویٰ آ ہی چکا ہے تو عوام اہل سنت انتظار کر رہی ہے اس بات کا کہ آخر ماحصل کیا ہے، اس فتوے کا مقصد کیا ہے۔ اور میں ایک بہت پتے کی بات میں آپ کو بتا دوں، آپ جڑے رہیے گا ہم سے، میں بہت خاص بات آپ سے آج کرنے والا ہوں۔ میں تمام تر اکابرین کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کے قدموں سے لگنے والی خاک کو اپنے ماتھے کا مرکز بناتا ہوں۔ الحمدللہ جماعت اہل سنت کے ہر ایک مفتی کا میں اپنے دل میں احترام رکھتا ہوں۔ میری زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ بھی فتوے کے خلاف آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ مفتی سلمان اظہری نے فتوے کا استقبال کیا ہے صاحب، یہاں بات فتوے کو لے کر کے نہیں ہے، یہاں جو اصل بات ہے اور جو انتشار کا باعث بنی ہوئی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو فتویٰ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے منظر عام پر آیا ہے اس فتوے کی تحریر آپ پڑھیں۔
میں مراد آباد کے قریب رہتا ہوں، رامپور کے قریب رہتا ہوں۔ رامپور میں بہت بڑے بڑے ادارے الحمدللہ، الجامعۃ الاسلامیہ سید سرکار سے یہ شاہد میاں صاحب قبلہ کا، آپ مراد آباد کے دیکھیں جا کر کے ایک مرکزی ادارہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد، اور زینت مسنت افتاح حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ الحمدللہ، اور بھی ایسے مفتیان اکرام کے جو فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں۔ آپ امامت کرتے ہیں، آپ مدرسہ پڑھاتے ہیں، آپ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر کام کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مشغلہ ہے، لیکن اگر آپ کی نظر کسی فتوے پر جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بات کریں گے مفتی صاحب زید، بکر، عمر کے حوالے سے۔ زید نے ایسا کیا تو بکر نے یہ اعتراض کیا، عمر نے یہ اعتراض کیا، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ کسی کا نام اس میں استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ کسی کی ذات کو، پرسنل لائف کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہوتا۔ یہاں انتشار کا باعث فتویٰ نہیں ہے، یہاں انتشار کا جو باعث ہے وہ فتوے کی تحریر ہے۔ صاحب آپ توجہ کریں اور دیکھیں آپ آخر کار انتشار کی وجہ کیا ہے۔ جو فتویٰ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے شائع کیا گیا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں، تمام تر علماء اہل سنت استقبال کرتے ہیں، عدم جواز کی صورت وہاں سے نکلتی ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں جو انگشت نمائیاں منظر عام پر آ رہی ہیں وہ اس بات کو لے کر کے آ رہی ہیں کہ آخر کار مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا نام اس میں اوپن کیوں کیا گیا؟ بتائیں آپ، کیا یہ نفس اس میں شامل نہیں؟ کسی کی زندگی کو ٹارگیٹ بنانا، کسی کی لائف میں خلل واقع کرنا، کیا نفس اس میں شامل نہیں؟ سوشل میڈیا پہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہ اسی چیز کو لے کر کے کیا جا رہے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری اس مرد قلندر کا نام ہے صاحب، جب ناموس رسالت پر وہ ذات پہرا دے رہی تھی، ہر طرف دشمنان اسلام کے لوگ مذہب اسلام پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، تب میدان حق میں کودنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ ہی کی صورت میں ایک مرد قلندر منظر عام پر آتا ہے۔ تب کہاں تھا یہ فتویٰ؟ کوئی فتویٰ نہیں، کوئی انگشت نمائی نہیں، ناموس رسالت پر پہرا دیا اس مرد قلندر نے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور ایک بات میں بتا دوں، اس فتوے کو پڑھتے ہوئے اور اس فتوے کو قبول کرتے ہوئے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے ایک بہت عظیم پیغام پوری دنیا کے نام کیا ہے۔ آج انتشار ہے علماء میں، اس انتشار کو لے کر کے دشمنان اسلام مسرت و شادمانی کا مظاہرہ نہ کریں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ سلمان اظہری کے خون کا آخری قطرہ بھی ناموس رسالت کے لیے الحمدللہ ہمہ وقت تیار ہے۔ آج اسی ذات پر فتویٰ نویسی کی جا رہی ہے، آج اسی کی ذات کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ میں فتوے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ہاں کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ اگر میری سوچ کی تائید کرتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کمنٹس کے ذریعے۔ مجھے فتوے سے اختلاف نہیں، فتویٰ بصر و چشم قبول ہے، لیکن اختلاف اگر سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے تو فتوے کی تحریر پر ہو رہا ہے۔ آخر مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا نام اس میں اوپن کیوں کیا گیا؟ یہاں نفس شامل ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ذاتی زندگی کو، پرسنل لائف کو کہیں نہ کہیں ضلالت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن خدا کی قسم دنیا جانتی ہے اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس کی عزت کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور اللہ جس کو زمین پر ڈالنا چاہتا ہے اس کو آسمان کی بلندی تک کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ اور جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں اپنی کمنٹس کے ذریعے کہ اس بات کو مدعا بنا کر کے سوشل میڈیا پہ لانا نہیں چاہیے تھا، جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں لانا چاہیے تھا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اعتراض کیجئے اس شخص پر جس نے اس فتوے کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہے، اور اب جو وائرل ہو چکا ہے، فرض کیجئے کہ ہم سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اس فتوے کی حقیقت کیا ہے اور اس فتوے کے پیچھے کتنے چہرے چھپے ہوئے ہیں۔ اختلاف فتوے سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، لیکن فتوے کی اس تحریر سے اختلاف طول پکڑ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اور اختلاف کہیں نہ کہیں عوام اہل سنت کا صحیح بھی ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ کسی کی پرسنل لائف کو گڑبڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صاحب پرسنل لائف پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں بہت سارے الزامات خاص کر کے مدینہ جامع مسجد کے ٹرسٹیان کے حوالے سے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے اجاگر کیے۔ یہ ایک الگ مدعا ہے،
اور اس مدے پر بھی میں بہت جلد آپ سے مخاطب رہوں گا انشاءاللہ. لیکن اب انتشار پھیلانے کی ضرورت نہیں، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں. مرکز اہل سنت کا ہم احترام کرتے ہیں. اگر کسی نے اس فتوے میں اپنے نفس کو شامل کیا ہے تو جماعت اہل سنت کے ممتاز مفتیان اکرام کی بارگاہ میں ادباً ایک عریضہ کہ اس نفس کو اس فتوے سے نکال کر کے منظر عام پر کوئی اور فتویٰ بھی شائع کیا جائے جو متفقہ طور پہ جماعت اہل سنت کے ہر خطیب کے حوالے سے، ہر شاعر کے حوالے سے، ہر نقیب کے حوالے سے ہو. آج ہم دم بھرتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بریلی شریف مرکز ہے ہمارا. تو کیا سرکار تاج الشریعہ کے اس فتوے پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں بھی اسی زمرے میں شامل ہوں، میں بھی اسی دائرے میں شامل ہوں. میرے علاوہ اور بھی خطباء اعظام، شورا اعظام، مفتیان اکرام شامل ہیں. لیکن یہ مسئلہ مختلف ہی ہے علماء اہل سنت میں، تو اس مسئلے کو انتشار کا باعث نہ بنایا جائے. اور اگر اس کو طول دینا آپ کا مقصد ہے، کسی کی ذاتی لائف کو اگر آپ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، ذاتی لائف کو اگر آپ گڑبڑانا چاہتے ہیں، تو آپ کو فتویٰ دینا پڑے گا ہر خطیب کے حوالے سے، ہر شاعر کے حوالے سے، ہر نقیب کے حوالے سے. اور بہت سے اعتراضات منظر عام پر اس حوالے سے آئے بھی ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عوام اہل سنت کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. یاد رہے اگر کسی طرح سے کوئی بات اختلاف کا باعث آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہے تو آپ اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں پہنچائیں، ہم انشاءاللہ العزیز تسلی بخش جواب آپ کو عطا کریں گے. لیکن یاد رہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اس فتوے میں نفس شامل ہے، اور کس کا نفس شامل ہے یہ مفتیان اکرام کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور مرکز اہل سنت بریلی شریف کا ہم احترام کرتے ہیں. مرکز اہل سنت بریلی شریف کل بھی ہمارا مرکز تھا، آج بھی ہمارا مرکز ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا مرکز رہے گا. مختلف فی مسئلے کو لے کر کے عوام میں انتشار پھیلانے سے بہتر ہے کہ جماعت اہل سنت کے ممتاز مفتیان اکرام متفقہ طور پہ کوئی تنظیم وجود میں لا کر کے یا کوئی نشست رکھ کر کے اس طرح کے تمام تر مسائل کا حل نکالیں. اور انشاءاللہ العزیز اگر ایسا قدم مفتیان اکرام آگے بڑھاتے ہیں تو اختلاف عوام اہل سنت میں ممکن نہیں، انشاءاللہ العزیز اس انتشار کا خاتمہ ہوگا.